بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مساجد میں اور عورتیں گھروں میں یہ ایک سورت پڑھ لیں۔ جو بھی انسان اس ایک سورت کے عمل کو کر لے گا تو اس کی ہر جائز حاجات، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر کرنا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی اپنی حاجت ہوگی، جو بھی مراد ہوگی وہ مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد پوری ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں اور مصیبتوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ پیارے دوستو، جان لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے اور یہ قرآنی سورت کا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی بارش برسا دیں گے۔ آپ خود بھی یہ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے کہ اتنا رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت اور پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بہن بھائی نے کیا ہے اس نے کامیابی ہی حاصل کی ہے۔ پیارے دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی بابرکت سورہ مبارکہ ہے۔ جان لیجئے کہ وہ طاقتور قرآنی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی ٹوٹل 7 آیتیں ہیں۔ 3.5 آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے ہیں۔ بلکہ کتابوں میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ ابلیس بھی 4 مرتبہ رویا تھا اور اس نے بھی آنسو بہائے تھے۔ ایک اس وقت جب اس پر رب کی لعنت ہوئی، دوسرا اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تیسرا اس وقت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور چوتھا اس وقت جب یہ سورت یعنی سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخش اور عمدہ قرار پائی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے اور اسے اپنی بندگی پر اور گناہوں کے چھوڑنے پر مدد کر دے تو دنیا و آخرت میں اس کو کوئی برائی چھو نہیں سکتی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی لکھی گئی اور نماز میں تلاوت قرآن بھی اسی سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اس بابرکت سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے اور اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، بلکہ یہ سورہ فاتحہ ہر مسئلے کا حل ہے اور ہر بیماری کا حل ہے اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، اگر کسی نے کوئی جائز مراد مانگنی ہے اور وہ پوری نہیں ہو رہی تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجدوں میں اور عورتیں گھروں میں سورہ فاتحہ کو اس طریقے کے ساتھ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بابرکت عمل کا مکمل طریقہ کار بتائیں گے، اسی لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اسے لائک اور شیئر بھی کر لیجئے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو اس بابرکت سورہ مبارکہ کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جان لیجئے کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسا کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے، چنانچہ امام ترمذی نے حدیث نمبر 2875 کے تحت ایک روایت ذکر کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی عظیم سورت سکھاؤں کہ اس جیسی سورت تورات، انجیل اور زبور سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی؟
تو ابی بن کعب نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول مجھے سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نماز میں کیسے قرات کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب ام القرآن، سبع المثانی، کامل شفا، مؤثر دعا، بہترین دم، خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی، جسمانی طاقت کی محافظ، غموں، پریشانیوں، خدشات اور مشکلات کے لیے تریاق سورہ فاتحہ ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو سورہ فاتحہ کا مقام حقیقی انداز میں پہچانے، سورہ فاتحہ کے حقوق مکمل ادا کرے، بیماری سے شفا یابی کے لیے مناسب اور موزوں طریقہ اپنائے اور اس راز کو حاصل کر لے جس کی وجہ سے اس سورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب چند صحابہ کرام میں مکمل تھیں تو بچھو اور سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ سے دم کیا تو اسے فوری طور پر شفا حاصل ہو گئی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ دم بھی ہے؟ اگر کسی کو توفیق ملے، نور بصیرت سے اتنی مدد حاصل ہو کہ وہ اس سورت کے رازوں سے پردہ اٹھا سکے اور سمجھ سکے کہ اس سورت میں عقیدہ توحید، ذات باری تعالی، اسماء و صفات اور افعال الہیہ، شریعت، تقدیر اور آخرت کا ثبوت، خالص توحید، ربوبیت اور الوہیت، اللہ تعالیٰ پر کامل توکل، ہر معاملہ کامل اختیار رکھنے والی ذات باری تعالیٰ کے سپرد کرنا کہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، بلکہ تمام معاملات اسی کے سپرد ہیں۔ اس صورت میں دونوں جہانوں میں سعادت کی بنیاد یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض گزاری بھی ہے۔ ہدایت کے مفہوم کو دونوں جہانوں میں حصول فوائد اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی کامل اور مطلق کامیابی اسی ہدایت کے ملنے سے منسلک ہے۔ جسے یہ تمام باتیں معلوم ہو جائیں تو اسے بہت سی ادویات اور دم کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے انسان خیر و برکتوں کے دروازے کھلوا سکتا ہے، نیز اسی صورت کی بدولت شر اور شر کے اسباب سے بچ بھی سکتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس بابرکت سورہ مبارکہ کی کتنی زیادہ فضیلت و برکات ہیں۔ پیارے دوستو، اس سورت کے حوالے سے اور بھی کئی احادیث مبارکہ ہیں جو کہ اس سورت کی فضیلت و اہمیت کو بیان کرتی ہیں، لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے چند احادیث کو بیان کیا ہے تاکہ آپ کو اس سورہ مبارکہ کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ اب آپ کو اس بابرکت وظیفے کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ جسے کرنے سے آپ کی تمام حاجتیں اور مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، وہ عمل یہ ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھیں اور یہ یاد رہے کہ آپ نے یہ عمل نماز کے بعد کرنا ہے اور سجدے میں سر رکھ کر کرنا ہے، یعنی آپ نے اس عمل کے لیے سجدہ کرنا ہے، سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی آیت نمبر 4 کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر جب آپ مکمل سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو سجدے میں سے سر اٹھا لیں، پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مراد، وہ حاجت مانگنی ہے کہ جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ جو بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگی۔ اگر آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، مشکلات میں آپ پھنس جائیں تو سجدوں کے ذریعے ہی رب کو راضی کیجیے گا۔ سجدہ ایسی عبادت ہے کہ جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ آج کا یہ عمل بھی آپ نے سجدے میں سر رکھ کر کرنا ہے، اور پھر اپنی آنکھوں سے اس عمل کا کمال دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ کی کوئی پرانی سے پرانی مشکل مصیبت بھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ختم کر دے گا اور آپ کی ناممکن حاجت کو بھی پوری فرما دے گا۔ یہ عمل نہایت ہی مختصر سا عمل ہے، اسی لیے اس عمل کو آپ روزانہ باقاعدگی کے ساتھ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے اور آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔